الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإذ واعدنا موسى 40 ليلة صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، تم نے اس کے بعد پھر جو ہے وہ بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور اس حالت میں تم ظلم کرنے والے تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں معاف فرما دیا تاکہ تم شکر گزار بندے بنو۔ اب بنی اسرائیل کو یہاں پر ان کے آباء و اجداد کا یہ واقعہ یاد کروایا جا رہا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب فرعون سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرما دی تو وہ آزادی کے ساتھ رہنے لگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، اب کوہ طور پر آئیں، ہم آپ کو جو ہے وہ تورات عطا فرمائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کوہ طور پر تشریف لے گئے اور پیچھے بنی اسرائیل کے پاس اپنے بھائی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی تھے حضرت ہارون علیہ السلام، ان کو اپنا خلیفہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 دن کوہ طور پر جو ہے وہ اعتکاف فرمایا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، روزے رکھے اور دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات فرمائیں۔ 30 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تورات عطا فرمانی تھی، لیکن 30ویں دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غسل کیا، مسواک کیا اور پاکیزگی حاصل کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا موسیٰ، روزے رکھ کر جو تمہارے منہ میں روزے کی ایک مشک پیدا ہو گئی تھی وہ ہمیں بہت زیادہ پسندیدہ تھی، تم نے مسواک کر کے اس کو ختم کر دیا ہے، لہٰذا 10 دن اور اعتکاف کریے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 دن کے بعد مزید 10 دن اعتکاف کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ ادھر بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ بنی اسرائیل میں ایک منافق اور گمراہ شخص تھا سامری، اس نے کیا کیا؟ اس نے سونے اور چاندی کا ایک بچڑا بنایا اور بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام تو اب تمہارے پاس ہیں نہیں اور 40 دن گزر چکے ہیں، وہ ابھی تک آئے بھی نہیں، پتہ نہیں وہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یہ جو بچڑا ہے۔ اب اس نے کیا سونے چاندی کا بچڑا بنایا اور ایسی کوئی چیز اس میں ڈالی کہ وہ بچڑا بولنے لگ گیا، کہتا یہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس بچڑے میں حلول کر لیا ہے، لہٰذا یہی تمہارا خدا ہے، تم اس کو جو ہے وہ پوجا کرو۔ بنی اسرائیل جو ہے وہ سامری کی بات پر لگ گئے اور بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر یہ سارے واقعے سے آگاہ فرما دیا کہ بنی اسرائیل نے آپ کے پیچھے یہ کام کر دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 دن مزید اعتکاف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تورات عطا فرمائی۔ جب پیچھے آ کر دیکھا تو بنی اسرائیل والے بچڑے کی پوجا کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر بہت زیادہ غضب فرمایا اور جو سامری تھا اس کو سخت سزا دلوائی اور بچڑے کو جو ہے وہ توڑ پھوڑ کر ادھر ادھر پھینک دیا کہ یہ تمہارا خدا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، تم نے اسی کی عبادت کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل والوں کو دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا تو اب غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ سامری نے بچڑے کے اندر ایسی کون سی چیز ڈالی تھی کہ وہ بولنے لگ گیا؟ اس وقت تو کوئی آلے بھی ایجاد نہیں ہوئے تھے، کوئی لگا دیا ہو کہ بچڑا بولنے لگ گیا ہو، تو اس نے ایسا کیا کیا؟ دراصل
اس نے کیا یہ تھا، قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا کہ تو نے ایسا کیا کیا ہے کہ یہ بچڑا بولنے لگ گیا ہے؟ حالانکہ یہ تو پتھر کا تھا، سونے چاندی کا بنا ہوا تھا، اس میں بولنے کی طاقت کہاں سے آ گئی؟ اس وقت سامری نے کہا کہ میں نے وہ کچھ دیکھا ہے جو آپ نے نہیں دیکھا۔ یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زیارت کی ہے، وہ ایک گھوڑے پر سوار تھے، میں نے ان کو پہچان لیا تھا، جب وہ چلے گئے تو ان کے گھوڑے کے پاؤں کے ساتھ جو خاک لگی تھی میں نے وہ اٹھا کر اس بچڑے میں رکھی ہے، اللہ پاک نے اس میں بولنے کی طاقت عطا فرما دی ہے۔ اب غور کریں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے جس کے اوپر وہ سوار تھے، اس کے قدموں کے ساتھ جو خاک لگی، سامری نے وہ اٹھا کر بچڑے میں رکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچڑے کے اندر بھی بولنے کی طاقت عطا فرما دی۔ تو جبرائیل علیہ السلام کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے خادم ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے خادم ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے خادم کا اتنا مقام ہے کہ وہ جس گھوڑے پر سوار ہو جائے اس کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ وہ اگر ایک بے جان چیز کے اندر سامری نے رکھی تو اللہ پاک نے اس کو بولنے کی طاقت عطا فرما دی۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہوگا۔ آپ کی بارگاہ کے خادم کا اتنا مقام ہے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہوگا۔ شاعر نے کہا ہے نا، چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام کے غلام، آپ کے خادم سیدنا جبرائیل علیہ السلام کا یہ مقام ہے کہ صرف جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کی مٹی نہیں، وہ جس گھوڑے پر سوار تھے اس کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی میں اللہ پاک اتنا کمال عطا فرما دیتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے تبارک اور شان رکھی ہوگی۔ شاعر نے اس موقع پر بھی بڑا پیارا شعر لکھا ہے، فرمایا ذرے جھڑ کر ان کی پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو مبارک نالین پہنی ہوئی ہے، اس نالین کو آپ کے قدموں سے نسبت ہے، اور پھر یہ نالین جب مٹی پر لگتی ہے اور اس مٹی کے ساتھ، اس مٹی کو آپ کی نالین کے ساتھ نسبت ہوتی ہے، تو جو آسمان کے چاند اور ستارے اور سورج ہیں وہ یہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش یہ مٹی ہمارے پاس آ جائے، ہم اس کو اپنی آنکھوں کا نور بنا کر رکھیں گے۔ یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اور آپ یہ غور کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے، پہلے 1 مہینے کے لیے گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید 10 دن رکنے کا فرمایا، تو 40 دن کے لیے وہ کوہ طور پر گئے، اور پیچھے ایسے نہیں چھوڑا بنی اسرائیل کو، بلکہ اپنے بھائی کو خلیفہ بنا کر گئے، اور وہ بھی حضرت ہارون علیہ السلام جو خود اللہ پاک کے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل والے شرک میں مبتلا ہو گئے، اس کے باوجود وہ دین پر قائم نہ رہ سکے اور بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ لیکن قربان جائیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو اس ظاہری دنیا سے گئے ہوئے 1450 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، اور آج بھی نبی کریم علیہ السلام کی امت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت والے عقیدے پر قائم اور دائم ہے۔ یہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی ہے کہ 14 صدیاں گزر گئیں، آج بھی نبی کریم علیہ السلام کی امت اپنے اس عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹی جو عقیدہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت تک پہنچایا تھا۔ آج بھی اس توحید والے عقیدے پر نبی کریم علیہ السلام کی امت قائم ہے، اور خود نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحاب کو فرمایا تھا کہ اے میرے صحاب، مجھے اس دنیا سے جانے کے بعد تمہارے اندر شرک کا خوف نہیں ہے، مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ میرے جانے کے بعد میری امت شرک میں مبتلا ہو جائے گی، بلکہ دیگر آپ نے وجوہات بیان فرمائی کہ ان میں امت مبتلا ہوگی۔ شرک کا کیا فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر خوف نہیں ہے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی شان ہے، اور یہ امت محمدیہ کی شان ہے کہ آج تک نبی کریم علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر اور جو عقیدہ نبی کریم علیہ السلام اپنی امت کو دے کر گئے، امت آج بھی اس عقیدے پر قائم ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ آگے سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کیا شان عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات عطا فرمانی تھی، تو کیا ارشاد فرمایا، اے موسیٰ کوہ طور پر آئیں، 30 دن اعتکاف کریں، میری عبادت کریں، اس کے بعد ہم آپ کو کتاب عطا فرمائیں گے۔ لیکن قربان جائیں نبی کریم علیہ السلام پر کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام کتابوں سے افضل قرآن پاک عطا فرمانا تھا، تو آپ کو کسی خاص مقام پر نہیں بلایا کہ فلاں جگہ پر آئیں تو آپ کو قرآن عطا کیا جائے گا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام غار حرا میں موجود ہیں تو جبرائیل علیہ السلام وہی قرآن پاک کی وحی لے کر حاضر ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام جہاں پر موجود ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ وہیں پر قرآن پاک کا نزول فرما دیتا۔ آپ مکے میں موجود ہیں، قرآن پاک کا نزول مکے میں ہو رہا ہے۔ آپ مدینہ میں موجود ہیں، قرآن پاک کا نزول مدینہ میں ہو رہا ہے۔ آپ سفر میں ہیں، آپ اپنے بستر پر ہیں، جہاں پر بھی تشریف فرما ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ وہیں پر قرآن پاک کی آیات نازل فرما دیتا۔ یہ شان اپنے محبوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ کلیم اور حبیب میں فرق بھی یہی ہے۔ کلیم وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب دینے کے لیے، کلام کرنے کے لیے اپنے پاس بلاتا ہے، اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ معراج کے دن اپنے پاس بلا کر اور خود بلا کر اپنا دیدار بھی عطا فرماتا ہے اور کلام بھی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے کلیم اور حبیب میں فرق، کہ کلیم کو خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بلائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرمایا کہ اے موسیٰ کوہ طور پر آئیں، آپ تیار ہو کر کے غسل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ مجھے اللہ پاک سے ہم کلام ہونے کا موقع ملے گا، مجھے تورات عطا کی جائے گی۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب معراج عطا فرمانی تھی، آپ ام ہانی کے گھر تشریف فرما ہیں، جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو جا کر یہ کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معراج کے لیے بلا رہا ہے۔ اور جبرائیل کیسے حاضر ہوئے؟ آپ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ مکان کی کنڈی لگی ہوئی ہے، تو آپ نے کہا کہ کنڈی کو کھٹکھٹایا تو یہ بے ادبی ہو جائے گی۔ آپ جو ہے مکان کی چھت سے نبی کریم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور جگایا نہیں، نبی کریم علیہ السلام کے قدموں کو بوسے دینے لگ گئے۔ جب نبی کریم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام آپ تک پہنچا دیا۔ یہ شان ہے، کلیم اور حبیب میں یہ فرق ہوتا ہے۔ اور آگے سنیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کیا شان عطا فرمائی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے، اچھا آپ غور کریں کہ اتنے عرصہ، اتنی صدیاں گزری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کو اللہ پاک نے کتنی شان اور طاقت عطا فرمائی، کتنی رفعت عطا فرمائی کہ آج بھی امت نبی کریم علیہ السلام کے اس عقیدہ توحید پر قائم ہے۔ آپ کو میں ایک چھوٹی سی ابھی دور حاضر کی مثال دیتا ہوں۔ آپ داتا صاحب جائیں نا حاضری دینے کے لیے، اب دنیا بھر سے لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے آتے ہیں۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدت ان کے دلوں میں ہے کہ یہ اللہ پاک کے ولی ہیں، اللہ پاک کے دوست ہیں، انہوں نے اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے، دین کی تبلیغ کر کے گزاری، تو اللہ پاک نے ان کو مقام عطا فرمایا ہے۔ لوگ وہاں جا کر سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، فاتح خوانی کرتے ہیں، یعنی اتنا اللہ پاک نے ان کو مقام عطا فرمایا ہے۔ لیکن غور کریں کہ جو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس مسجد بنی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھیں کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو مزار کی طرف پیٹھ ہوتی ہے۔ آپ غور کریں، حالانکہ عقیدت مند کیسے جاتے ہیں، غیر فاتحہ خوانی کی حاضری دے کر بعض اوقات وہ پیٹھ بھی نہیں کرتے، بلکہ انہی قدموں پر واپس آتے ہیں کہ اللہ پاک کے ایک ولی کے مزار کی طرف ہم نے پیٹھ نہیں کرنی۔ لیکن جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو گویا یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک کا ولی مانتے ہیں، اللہ پاک کا دوست اور مقرب بندہ مانتے ہیں، لیکن داتا صاحب کو نہ اللہ پاک کے برابر سمجھتے ہیں اور نہ ہی ان کے اندر کوئی شرک والی صفت ہم مانتے ہیں۔ یہ پیغام دیا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم داتا صاحب کو خدا نہیں مانتے، نہ ہی ہم ان کو کوئی خدا کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، بلکہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو اسی مزار کی طرف پیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ نماز شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے۔
حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے سوال کیا تھا نا آپ کے لخت جگر حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ابا جان ایک دل ہے، اس کے اندر اتنی محبتیں کیسے پیدا ہو گئیں؟ پہلے پوچھا کہ ابا جان آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ فرمایا بیٹا بالکل ہے۔ عرض کی ابا جان آپ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے؟ فرمایا بالکل بیٹا ان سے بھی محبت ہے۔ پھر عرض کی ابا جان آپ کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت ہے؟ فرمایا بالکل ہے۔ عرض کی ابا جان آپ کو نبی کریم علیہ السلام سے محبت ہے؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا بالکل ہے۔ پھر آپ نے اگلا سوال کیا کہ ابا جان کیا آپ کو اللہ پاک سے محبت ہے؟ عرض کی فرمایا بیٹا بالکل ہے۔ آپ نے عرض کی ابا جان ایک ہی تو دل ہے، اس دل کے اندر اتنی محبتیں کیسے جمع ہو گئیں؟ اس دل میں تو ایک ہی محبوب ہونا چاہیے نا، اتنی محبتیں کیسے آ گئیں؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا بیٹے مجھے محبت سب سے ہے، لیکن آپ نہیں دیکھتے کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے میں سب کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں اور اس کے سامنے سر جھکاتا ہوں، تو پیغام یہ ہوتا ہے کہ حقیقی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، بقیہ ساری محبتوں کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے۔ بقیہ جن سے بھی میں محبت کرتا ہوں یہ وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہے، حقیقی محبت اس وحدہ لا شریک کی ہے۔ یہ پیغام ہے، یہ شان ہے امت محمدیہ کی۔ آگے سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو کتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ ایک اور غور کرنے کی چیز کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ لعلکم تشکرون ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، کہ تم نے بچھڑے کی پوجا شروع کی، اللہ پاک کے ساتھ شرک کیا، لیکن ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو قبطی تھے، فرعونی تھے، جرم ان کا بھی یہی تھا کہ انہوں نے فرعون کو خدا بنایا تھا، جرم بنی اسرائیل والوں کو بھی یہی تھا کہ انہوں نے بچھڑے کو خدا بنایا تھا۔ جرم تو دونوں کا ایک طرح کا ہے، بلکہ بنی اسرائیل کا جرم تو زیادہ بڑا ہے کہ فرعونیوں نے تو ایک زندہ انسان کو خدا بنایا تھا، لیکن جو بنی اسرائیل والے تھے انہوں نے ایک بے جان چیز، ایک پتھر کے بنے ہوئے بچھڑے کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرعون اور اس کے ماننے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق فرما دیا، ان پر عذاب نازل فرما دیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جرم برابر ہے لیکن نتیجہ کیوں مختلف ہے؟ تو اس کی وجہ علماء نے مفسرین نے یہ بیان فرمائی ہے لعلکم تشکرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ جو فرعونی ہیں ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، انہوں نے اب وحدانیت کی طرف واپس نہیں آنا، انہوں نے سچے دین اسلام کو قبول نہیں کرنا، لیکن یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں ان کے ابھی دلوں پر مہر نہیں لگی، اگر ان کو معاف کر دیا جائے گا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ اب غور کریں کہ یہ جو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل والوں کو اتنا بڑا جرم معاف فرمایا، وجہ کیا ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بنو۔ اب اس سے بندہ سوچتا یہ ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کا کتنا مقام اور مرتبہ ہے، ہمیں جو شکر ادا کرتا ہے اس کو کتنا مرتبہ اور مقام ملتا ہے، اور جو نہیں ادا کرتا اللہ پاک اس پر کتنا غضب فرماتا ہے۔ اب جو یمن کے اندر ایک قوم رہتی تھی جس کو سبا نامی قوم کہا جاتا، اللہ پاک نے ان کو طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں، ان کو باغات ایسے دیے کہ ہر وقت ان میں پھل لگے ہوتے، ان کے جو ہے وہ کھیت سرسبز، پانی، ہر چیز کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی، اور ان کے درختوں پر پھل اتنے لگتے، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ بندہ ٹوکرا سر پر رکھ کر نا درخت کے نیچے سے گزرتا تو وہ پھلوں سے بھر جاتا، اتنے زیادہ پھل ان کے درختوں پر لگتے۔ لیکن ہوا کیا؟ اتنی نعمتیں ملنے کے بعد چاہیے یہ تھا کہ یہ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے، لیکن انہوں نے اللہ پاک کی نافرمانی شروع کر دی، انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف ایک نبی کو بھیجا، اس نے اللہ پاک کا پیغام ان تک پہنچایا، لیکن انہوں نے اسلام کو قبول نہ کیا، اللہ پاک کا شکر ادا نہ کیا،
दूसरा नबी भेजा, तीसरा भेजा, हत्ता कि अल्लाह पाक ने इनकी तरफ 13 अंबिया किराम भेजे, लेकिन इन्होंने उनको झुटला दिया, शुक्रगुजार बंदे नहीं बने। आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर अपना अजाब नाजिल फरमाया। और अजाब भला कैसे नाजिल फरमाया? अल्लाह पाक ने चूहे एक किस्म के पैदा फरमा दिए। अब हुआ क्या कि इनके पास से एक नहर गुजरती थी, उस नहर में पानी बहुत ज़्यादा था। अल्लाह पाक ने उन चूहों को इतनी ताकत अता फरमाई कि उन्होंने जो नहर का बंद इनकी तरफ था उसको खोखला कर दिया, और इतना पानी वहाँ से इनकी तरफ आया कि ये डूब कर सारे हलाक हो गए। ये कुरान पाक का वाक़या है कि जब इन्होंने शुक्र अदा नहीं किया, जो नेमतें इनको मिली, इन्होंने उन पर शुक्र अदा करने के बजाय अल्लाह पाक की नाशुक्री की, नाफरमानियाँ की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन पर अजाब नाजिल फरमा दिया। अब हम गौर करें, अल्लाह पाक ने हमें इतनी नेमतें अता फरमाई हैं। अब शुक्र का सबसे अदना दर्जा क्या है कि बंदे को जो भी नेमत मिली है बंदा कहे अल्हम्दुलिल्लाह। सब तारीफ़ें उस रब वहदहू ला शरीक की हैं। सुबह उठे हैं, देखा मेरे आज़ा सलामत हैं, पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज की तौफीक मिली है, बंदा कहे अल्हम्दुलिल्लाह। आज़ा सलामत हैं, कारोबार अच्छा है, आंखें अल्लाह पाक ने सलामत दी हैं, आज़ा सारे सलामत हैं। जो भी नेमत अल्लाह पाक ने अता फरमाई है बंदा कहे अल्हम्दुलिल्लाह। ये है शुक्र अदा करना। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया अपने असहाब से? फरमाया, मेरे असहाब, क्या तुम में से कोई ऐसा शख्स है जो रोज़ाना ओहद पहाड़ के जितना सदका और अमल करे? फरमाया, तुम में कोई ऐसा शख्स है जो रोज़ाना ओहद पहाड़ जितना अमल करे? तो सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, कौन इतना अमल कर सकता है, इतना बड़ा ओहद पहाड़? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से हर एक ओहद पहाड़ के जितना अमल कर सकता है कि जब भी अल्लाह पाक कोई नेमत अता करे तो तुम कहो अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहने की इतनी फजीलत। और हदीस पाक में क्या फरमाया? फरमाइए, अल्हम्दुलिल्लाह कहना एक आसान सा लफ्ज़ है, लेकिन कल क़यामत के दिन इसका अजर अल्लाह पाक इतना अता फरमाएगा कि मीज़ान अमल इसके अजर व सवाब से भर जाएगा। हम गौर करें कि हम अल्लाह पाक की तरफ से मिलने वाली नेमतों पर उसका कितना शुक्र अदा करते हैं। अगर हम शुक्र अदा नहीं करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इन पिछली उम्मतों की तरह ये वाक़यात हमें बयान इसीलिए किए जाते हैं। कुरान पाक में जगह जगह बनी इसराइल का, कौम लूत का, ये पिछली इतनी कौमों के वाक़यात इसीलिए हमें बयान किए गए हैं कि हमने अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुजार बंदा बनना है। और जिन कामों की वजह से उन पर अल्लाह पाक ने अजाब नाजिल फरमाया, उन कामों से बचकर हमने ज़िंदगी गुजारनी है। तो अगर इन पर, ये कौम सबा पर अजाब नाजिल हुआ नाशुक्री की वजह से, फिरौनियों पर अजाब नाजिल हुआ नाशुक्री की वजह से, आज हमने गौर करना है कि अगर हम अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री करेंगे, इतनी नेमतों के बावजूद नाफरमानियाँ उसकी करेंगे, गुनाह करते चले जाएंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे के दिल पर मोहर लगा देता है, फिर उसे तौबा की तौफीक भी नहीं मिलती, और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को दुनिया और आखिरत के अंदर तबाह व बर्बाद फरमा देता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें अपना शुक्रगुजार बंदा बनाए, और जितनी नेमतें अल्लाह पाक ने अता की हैं उन नेमतों का शुक्र अदा करके अल्लाह पाक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।